کے دل میں آپ کی محبت موجود ہے، آپ کی ولایت موجود ہے، وہ متقی ہے۔ اللہ کی ذات نے جب انسان کو دنیا میں خلق فرمایا اس وقت انسان جاہل پیدا کیا، اور جب دنیا سے چل بسا انسان اس وقت انسان جاہل، لیکن صرف ایک خانوادہ ایسا ہے، ایک گھرانہ ایسا ہے جس کے بچے دنیا میں آئے تب بھی عالم اور دنیا سے جائے تب بھی عالم۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے وسط میں آئے، ابھی 3 دن نہیں گزرے، آسمانی 4 کتابوں کی تلاوت کر کے بتایا دنیا والے تمہارا دنیا میں آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے۔ جب باپ نے قرآن کی تلاوت کی، زبور انجیل کی تلاوت کی، تو بیٹے نے موت کے نیزے میں تلاوت کر کے بتایا، دنیا والوں کو حیران کر دیا، آؤ دیکھو ہم ہیں ناطق قرآن۔ جب ہم دنیا میں تب بھی ہم عالم تھے، اب دنیا سے جاتے وقت بھی ہم عالم ہیں۔ تو آگے ہم نے عرض کیا کہ 25 سال مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے روشن نشینی اختیار کیا، آپ بالکل سکوت طاری آپ پر ہے، لیکن جب اسلام پر کوئی آنچ آنے لگے اس وقت آپ آگے دفاع کرتے تھے، ورنہ آپ روشن نشینی اختیار کیا ہو۔ 25 سال آپ دیکھیں، 25 سال میں جو بچہ جوان ہو تو پہچانا نہیں جاتا۔ اگر ہم 10 سال کے کسی علاقے میں چلا جائیں، واپس آئے تو محلے کے بچوں کو ہم نہیں پہچان سکتے، اور یہاں پر 25 سال کے بعد پوری دنیا علی کے قدموں میں گر پڑی، کہا یا علی اب ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں، آپ حکومت اختیار حکومت لے لیا۔ اس وقت کیا جملہ بیان کیا میرے مولا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حکومت کیا ہے؟ حکومت بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی بدتر ہے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ پھر پوری دنیا سمجھ کر علی کے قدموں پر گر پڑی، اور علی بن ابی طالب نے جب حکومت لے لی تو آپ نے حکومت مدینے میں نہیں کی، پہلے 3 حکومتیں مدینے میں گزر گئی، 3 حاکم مدینے میں گزر گئے، لیکن علی بن ابی طالب نے حکومت کو یعنی مدینے سے اٹھا کر کوفے کے اندر لے آئے۔ ایک یہ عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ علی نے شہر میں حکومت کیوں نہیں کی، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے سوچا علی نے حکومت مدینے میں نہیں کی، اس کا مطلب پہلے والا 3 اور ہے، علی اور ہے، ان تینوں میں اور علی میں بڑا فرق ہے۔ پھر کہتا میں نے سوچا اور کرنے کے بعد جو مجھے جواب ملا، کہتا وہ جواب یہ ہے کہ مدینہ ایک شہر ہے، مکہ ایک شہر ہے، لیکن کوفہ کیا ہے؟ کوفہ ایک منڈی ہے، چوانی ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے لوگ دور دراز سے کوئی آتے تاجر، کوئی اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی سامان خریدنے کے لیے آتا ہے۔ اگر علی مدینے میں رہ جاتے، اگر علی مدینے میں حکومت مدینے میں کر لیتے تو علی کی فضیلت مدینے میں رہ جاتے، علی کا تذکرہ مدینے میں رہ جاتے۔ علی اس لیے کوفے میں آ گیا تاکہ علی کے فضائل، علی کے سخاوت، علی کی عدالت پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب کوفے کے اندر ایک نکارہ بجانے والا آ کے نکارہ بجایا، جب اس نکارہ بجایا، پہلے وقت میں مائک نہیں ہوتے تھے، سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو ایک نکارہ بجاتے جس طرح ڈور بجاتا ہے اس طرح ایک نکارہ بجاتے۔ جب نکارہ بجایا تو پورے مراکز سے کاروائی مراکز سے لوگ اپنے اپنے دکانیں چھوڑ کے وہاں پہنچے، لیکن دکان بند کر کے نہیں آئے، دکانیں چھوڑ کے آ گئے۔ کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ ہیلو 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 ہیلو
hello, 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 اور اتنی خوشی ہے سر hello, hello. رات کو نیند نہیں آئی. اب لوگ دکان بند کر کے گھر نہیں گئے. دکان بند کر کے جس طرح یہ مثال دیتا ہوں حسینی چوک ہے یا کھو والا چوک ہے, سارے جو بڈھے تھے وہ کھو والے چوک پہ چلے گئے اور سارے جو جوان تھے وہ حسینی چوک پہ کھڑے ہیں. یعنی جیسا جیسا مزاج ملتا ہے لوگوں نے گروہ بندی شروع کی. اب جب گروہ بندی شروع کی ہر کسی نے اپنے ذہن کے مطابق باتیں کرنا شروع کی. کسی نے کہا کہ اب دیکھو 25 سال کوفے کے اندر 95% لوگ علی کو نہیں جانتے تھے, علی کا چہرہ نہیں دیکھے تھے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. وقت بہت قلیل ہے اس لیے کوشش کر رہا ہوں جلدی میں ایک مقام تک پہنچ جائے. تو ہر کوئی باتیں کر رہے ہیں, یعنی 95% لوگ نے علی کا چہرہ نہیں دیکھے تھے, علی کو نہیں دیکھے تھے, لیکن ہر کسی نے علی کی باتیں سنی تھی. تو ایک نے کہا کہ کل ہمیں وہ نماز پڑھائیں گے جو رسول کا چچزاد بھائی ہوگا. کسی نے کہا کہ نہیں کل ہمیں وہ نماز پڑھائیں گے جس نے خیبر کے در کو اکھاڑا تھا. تو ایک بزرگ بابا تھا, داڑھی سفید, سر کے بال سفید, وہ کہہ رہا تھا خاموش ہو جاؤ, کیا بات کر رہے ہو. کل ہمیں وہ نماز پڑھائیں گے جو خانہ کعبے کے درمیان میں آئے تھے, جو خانہ کعبے کے اندر آئے وہی ہمیں نماز پڑھائیں گے. پھر ایک نوجوان کہتا ہے جس نے مرحب کو مارا وہ نماز پڑھائیں گے, جس نے انتر کو مارا وہ نماز پڑھائیں گے. یہ باتیں کر کے لوگ چلے گئے گھر میں. اب جا کے لوگ سو گئے لیکن کسی کو نیند نہیں آئی, کسی کو نیند نہیں آئی. کہا کہ کل علی کیسے آئے گا. کسی نے کہا سوچا کہ کل علی ایسے آئے گا, ان کے دائیں طرف بھی ان کے بائیں طرف بھی لشکر ہوگا, کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوگا, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا. تو ساتھ والوں نے کہا کہ یہ کیوں. کہا کہ تو نے سنا نہیں علی بڑا بہادر تھا اور علی دشمنان اسلام پر تلوار اٹھائیں گے. تو ایک تھا, اس نے کہا نہیں علی ایسے نہیں آئیں گے. میں نے پہچان لیا علی نے حکومت مدینے میں نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور تھے جو حکومت کی اور علی اور ہے. اب علی آنا ہے تو سیدھا سادہ لباس میں آئیں گے. اب صبح جب اذان ہو گئی, مؤذن نے مسجد کوفہ میں اذان دی تو یکا یک لوگ, نیند تو نہیں آئی تھی رات بھر, سارے کے سارے مسجد کے اندر آ گئے. اذان ختم ہونے تک پوری مسجد بھر گئی. اب لوگ نماز پڑھ کے گھر سے مسجد سے باہر نہیں جا رہے. دور دراز سے جو منڈی والے وہ پہنچ گئے کوفے کے اندر. اب وہ حیران ہے کہ دکانیں کیوں بند ہیں, مراکز کیوں بند ہیں. اور ایک آدمی دوڑتا جا رہا تھا, اسے کہا کہ بات سنو جی, کیا قیامت تو نہیں آئی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مکے کوفے کے اندر سارے دکانیں بند ہیں, کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قیامت تو نہیں آئی, امامت آنے والی ہے. جب امامت کا تذکرہ ہوا کہا کہ کون امام, وہ کون ہے. کہا کہ امام زمانہ. اب مسجد میں سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں, تمام کے تمام انتظار میں ہیں. اندر سارے مسلمان ہیں, باہر غیر مسلم ہیں. غیر مسلم بھی کہا کہ آج ہم دیکھیں گے علی کا لہجہ کیسا ہے, علی تقریر کس طرح کرتا ہے, علی کا چہرہ کیسا ہے. غیر مسلم باہر ہیں اور مسلمان اندر ہیں. سب کے سب انتظار کر رہے ہیں پہلے علی کے. اب وہاں پہ کوئی مفتی ایسا نہیں تھا جو فتویٰ لگائے کہ انتظار کرنا حرام ہے, انتظار کرنا حرام ہے. ارے جب پہلے علی کا انتظار کیا, تمام کوفہ والوں نے کیا, مسلمانوں نے کیا, غیر مسلم نے کیا, وہاں کسی مفتی کا مجال نہیں تھے کہ کہہ دیتے, فتویٰ دیتے انتظار کرنا حرام ہے. ارے دنیا والوں دیکھو, ہم بھی آخری علی کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اب پورا مسجد فل ہے, جگہ نہیں ہے, بالکل دروازے تک بھی لوگ بیٹھے ہیں, دروازے سے باہر بھی لوگ ہیں. اب اتنے میں آپ اور میرا مولا تشریف لے آئے.
لیکن پہچاننے والے کتنے؟ صرف 5% پہچاننے والے ہیں، باقی 95% علی کو جانتے نہیں ہیں، نام سے واقف ہے، کام سے واقف ہے، لیکن چہرے سے واقف نہیں ہے۔ اب علی بن ابی طالب دروازے سے اندر آ گئے، آ کے ایک آدمی کے کمر پر ہاتھ رکھا۔ کیسا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے کمر پر امامت کے ہاتھ آ گئے۔ جب کمر پر ہاتھ رکھے اس کے اندر دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہو گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا جی بھائی، کہا اندر جانے دے۔ اب اس نے کہا کہ آ جائیں، اور کچھ اندر گئے۔ درمیان میں ایک آدمی سے کہا کہ بھائی راستہ دے، مجھے اندر جانا ہے۔ کمال کی بات ہے 11 بجے آپ آئے ہو، ہم تو صبح کی اذان سے پہلے آ گئے ہیں۔ اگر آگے جاننے کا شوق ہے نا تو آپ پہلے آ جاتے۔ اب اسے معلوم نہیں کہ آنے والا کون ہے، کہتا ہے کہ اگر آگے جانے کا شوق ہے تو پہلے آ جاتے، ہم بیچارے صبح اذان سے پہلے آ گئے ہیں۔ تو کہا کہ صبح اذان سے پہلے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم مولا علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ وہاں پہ ممبر پہ پہلے نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھانے کے بعد ہمیں خطبہ دیں گے۔ کہا کہ ارے بھائی اگر آگے جانے دو تو نماز پڑھاؤں گا، آگے جانے دو تو نماز پڑھاؤں گا۔ اب دیکھا کہ یہی علی ہے، جلدی میں کھڑے امام آگے تشریف لے گئے۔ آپ اور میرے امام نے کوفے کی مسجد میں امت کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جو بزرگ تھے، سفید داڑھی والے، سر کے بال سفید ہیں، جب سب نے نماز پڑھی اس کے بعد ایک کھڑا ہو کہتا ہے کہ خدا کی قسم 25 سال بعد آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول خدا پڑھایا کرتے تھے۔ اب نماز پڑھانے کے بعد آپ اور میرے مولانا ممبر پہ آ گئے، اور ممبر پہ آ کے مختصر آپ نے خطبہ دیے۔ اب جب آپ ممبر پہ آئے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے۔ غیر مسلموں نے دیکھا کہ علی ممبر پہ آ گئے، جلدی میں غیر مسلموں نے کاغذ قلم لے کے آئے۔ اب علی بن ابی طالب نے خطبہ شروع کیا۔ پہلے خطبہ ہوتے تھے ایھا المسلمون، آپ جاتے ہیں حج پہ تو وہاں پہ حج کے جو امام مسجد ہیں وہ جب خطبہ دیتا ہے کہتا ہے ایھا المسلمون، لیکن غیر مسلم سوچ رہے تھے کہ علی نے کہنا ایھا المسلمون۔ اگر علی کہہ دے ایھا المسلمون تو علی اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب مولا کائنات نے خطبہ دیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس۔ جب کہا ایھا الناس تو پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی نعرہ بلند کیے، غیر مسلم نے کہا کہ بھائی تم کس خوشی میں نعرہ لگا رہے ہو؟ کہا کہ علی نے ایھا المسلمون نہیں کہا۔ کہا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علی صرف مسلمانوں کا امام نہیں ہے، بلکہ علی تمام عالم انسانیت کا امام ہے۔ اگر علی صرف مسلمانوں کا امام ہوتا تو کہہ دیتا ہے کہ ایھا المسلمون۔ اگر علی صرف مومنین کا امام ہوتا تو کہیں گے ایھا المؤمنون، لیکن علی بن ابی طالب نے ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا، ہمیں بھی مخاطب کیا کہ ہم تمہارا بھی امام ہیں، ہم سب کا امام ہیں، جو کائنات میں ہے سب کا امام ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر کوئی مجھے مانے تو میری عزت میں بڑائی نہیں آئے گی، اگر کوئی مجھے چھوڑ دے میری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ جو مجھے چھوڑے گا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، جو مجھے مانے گا اس نے اپنا فائدہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد میرے مولانا نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا حاکم ہوں۔ اس کے بعد میرے مولانا نے فرمایا کہ یاد رکھو جو بھی جو کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اور میرے مولانا نے ممبر چھوڑ دی۔ اب جب مولانا چلے گئے تو پیچھے کمبر ہیں، کسی نے کہا کہ یہ کیا حکومت کرے گا؟ کہتے ہیں جو بھی کچھ کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب کمبر دوڑ کے گئے مولا کے پاس، کہا مولا لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیا حکومت کرے گا ادھر آ کر؟ کرے کہ جو کہہ رہا ہے کہ کرے گا کام، چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے اللہ دیکھ رہا ہے۔
مولا نے فرمایا کہ تو ٹینشن نہ لو، کل پتہ چلے گا۔ جب اگلے دن مسجد کوفہ میں آ گئے، بڑا مجمع ہے مسجد کوفہ میں، آپ اور میرا مولا خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک نوجوان آ گئے۔ نوجوان نے سلام کیا، اے مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا نے سلام کا جواب دیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا مجھے پاک کر دیں، مولا مجھے پاک کر دیں۔ تو مولا نے فرمایا کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ مولا میں نے کل چوری کی۔ اب آپ دیکھیے مولا نے کئی راہیں نکالیں، شاید یہ نکل جائیں باہر۔ مولا فرمایا شاید تو نے خود چوری نہیں کی، شاید بھوک کی وجہ سے چوری کی ہو۔ کہا کہ مولا نہیں، میں بالکل سیر تھا پھر بھی میں نے چوری کی۔ مولا فرمایا تو نے نہیں چوری کی، شاید کسی نے مجبور کیا ہو۔ یعنی کئی راہیں کھولیں، تمام راہیں کھولنے کے بعد مولا نے پھر کہا اچھا شاید تم اس لیے آیا ہو جن کے تو نے چوری کی ہے انہوں نے دیکھا ہو۔ کہا کہ مولا میں چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ مولا آپ خود منبر پہ آپ نے خود کہا تھا جو جو کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ مولا مجھے کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو اللہ نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ قمبر لاؤ تلوار، اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ جب اس کی انگلیاں کاٹ لی اور اس کے بعد اس کے دوسرے ہاتھ میں انگلیاں رکھ دی، یہ کوفے کے چوک پہ چلا گیا اور وہاں پہ کوفہ والوں کو علی کے فضائل سنانا شروع کر دیا۔ مولا امام حسن علیہ السلام آئے، کہا بابا اور جس کی انگلیاں آپ نے کٹوایا ہے نا وہ آپ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ بندہ خدا جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کے فضائل سناتے ہو۔ کہا نہیں علی عادل ہے، علی عادل، علی نے دنیا میں مجھے سزا دے کر آخرت کی سزا سے مجھے بچا لیا ہے۔ تو ایک عیسائی ہے، وہ عیسائی کہتا کہ میں نے نہج البلاغہ کی تلاوت کی، نہج البلاغہ کی تلاوت کر کے میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت پرانی کتاب نہیں ہے بلکہ آج اس کی تلاوت، یعنی جس کی کتاب ہے جس نے تلاوت کی ہے اس نے آج تلاوت کی ہے، اور کہ مجھے یقین ہے کہ آج سے 100 سال بعد بھی جو لوگ آئیں گے جو بھی نہج البلاغہ کی تلاوت کریں وہ یہ سمجھے گا کہ نہج البلاغہ آج علی بن ابی طالب نے تلاوت کی ہے۔ یہ تیار ہو گیا، کہا کہ میں علی کی سیرت پر کتاب لکھ دوں، ایک کتاب میں علی کو سمانا ناممکن، میں کئی کتابیں علی پر لکھوں گا۔ لکھنے والا عیسائی کہ سب سے پہلی کتاب علی کی شجاعت پر لکھوں گا، علی کی عدالت پر لکھوں گا اور علی کے بہادری پر لکھوں گا۔ یہ ساری کتابیں اس نے نوٹ کی ہیں، لیکن جو سب سے پہلی کتاب اس نے لکھی ہے وہ ہے ندائے عدالت انسانی، ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، لاہور سے بھی آپ کی کتاب ملے گی۔ اس کتاب میں اس نے مولا علی کے کوفے میں آمد، کوفے کے اندر جو نزول ہیں وہ سارا لکھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنا حکومت شروع کیے کوفے کے اندر، اور کوفے کے اندر جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے، نمازیں وہاں پڑھی ہیں، وہاں پہ ایک دروازہ ہے، اس کے نام ہے باب صوبان، باب صوبان، صوبان کہتے ہیں اژدہا کو، اور اس دروازے کی بھی تاریخ بڑی ہے۔ یعنی مولا خطبہ دے رہے تھے، اب اتنے میں ایک اژدہا اس دروازے سے اندر آئے، یعنی مولا خطبہ دے رہے ہیں، تمام جو سامعین ہیں اس میں سے رویا کوئی نہیں لیکن باغا ضرور ہے، ہل مچل وہاں پہ ہوئے، کوئی اٹھا کوئی باغا آگے پیچھے ہوئے، لیکن رویا کوئی نہیں ہے۔ یعنی گویا اس نے بتایا، سب نے روئے بغیر بتایا، یاد رکھو رویا وہ جاتا ہے جو بے غرض ہو۔ آپ نے آسانی کے ساتھ بات سن لی، جملہ میں نے آسانی کے ساتھ کہہ دیے، انہوں نے گویا کہہ دیا ہم باغے صحیح، ہم ڈرے صحیح، لیکن یاد رکھو اژدہا سے ڈر کر ہم روئے نہیں، کیونکہ روتا وہ ہے جو بے غرض ہو۔ یاد رکھو ہم علی کے چاہنے والے، ہم بے غرض نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد مولانا فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا اژدہا کا آنے دے۔ اب یہ اژدہا
درمیان سے گزر کر ممبر پہ آ گیا. ممبر پر آ کر مولا کے کندھے پہ سوار ہوئے. مولا کے کان میں کچھ کہا, مولا مسکرائے اور وہ اژدہا وہاں سے چلا گیا. اب کھڑا ہو گیا, یا علی, یہ اژدہا نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ اژدہا جنات میں سے تھا, یہ اژدہا جنات میں سے تھا, اور وہ میرے پاس اس لیے آیا تھا, اس کا باپ سردار تھا, اس کا باپ مر گیا ہے. اب ان کے تمام قوم جمع ہوا اس کے پاس, اور اس نے کہا کہ باپ تیرا سردار تھا ہمارا, اب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا سردار بنو. تو مولا میں نے کہا کہ میں اس وقت تک سردار نہیں بنوں گا جب تک میں علی اور مرتضیٰ سے نہ پوچھوں. اب آپ دیکھیں, یہ بھی مانتا تھا علی کو, یہ کوئی بے غیرت نہیں تھا, یعنی باپ مرنے پر باپ کے یعنی سیٹ پر قبضہ کر لے, بلکہ اس نے کہا کہ میں علی سے پوچھوں گا, جب علی ابن ابی طالب اجازت دیں تو پھر میں یہ سرداری قبول کروں گا, ورنہ قبول نہیں کروں گا. تو مولا نے فرمایا کہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ سرداری قبول کر لو. اب دور گزرتا گیا, ایک حکومت بنی کوفے کے اندر, ایک حکومت بنی ہمسائے میں شام کے اندر. اب جو شام کا حاکم تھا جب کوفے میں آ گیا اور آ کے دیکھا کہ یہ کیا لکھا ہے, کہا باب ثعبان, اس کی کیا تاریخ ہے؟ کہا کہ اژدہا آیا تھا اور علی بن ابی طالب کے کان میں کچھ کہا. علی نے جواب دیا, مسکرایا, تو کہا کہ یہاں پہ آج کے بعد اس کو باب اژدہا نہیں کہا جائے گا, باب ثعبان نہیں کہا جائے گا. کہا کیا کہوں, شام کو انتظام کر لوں گا. اب شام کو اس نے ایک ہاتھی لے کے آیا, ہاتھی لا کے اس دروازے کے ساتھ باندھ دیا اور کہا آج کے بعد اس دروازے کا نام باب الفیل ہے, باب ثعبان نہیں ہے. کسی نے کہا کہ باب ثعبان کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ باب ثعبان رکھو گے, جو بھی آئے گا یہاں پر مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے, جو بھی دروازے کو دیکھے گا باب ثعبان لکھا ہوا دیکھے گا, ہر کسی کے ذہن میں علی آئے گا اور علی کی حکومت آئے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ علی کا ذکر یہاں پر رہے. تو بہت خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کیا کہنا علی کے دشمن اور خدا کے دشمن کا. جب خدا کے دشمن خدا کا گھر گرانے آیا اس وقت ہاتھی لے کے آیا, اور جب علی کا دشمن علی کا نام مٹانے آیا اس وقت بھی ہاتھی لے کے آیا. یہ دونوں کے مزاج آپ دیکھ لیں, علی کے مزاج علی کے دشمن کے مزاج دیکھ لیں اور خدا کے دشمن کے مزاج دیکھ لیں, اور خدا کا مزاج دیکھ لیں, علی کا مزاج دیکھ لیں. جو خیبر میں آیا تھا وہ علی کا دشمن نہیں تھا, وہ خدا کا دشمن تھا. خدا کے دشمن کو علی نے زیر کر دیا, اور جب غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا, تو ایک نعمان حارث بن نعمان فہری آ گیا. وہ خدا کا دشمن نہیں تھا, وہ علی کا دشمن تھا. اب اللہ نے کہا ہوگا کہ جب خیبر میں علی نے میرے دشمن کو مارا ہے اور غدیر کے مقام پر میں علی کے دشمن کو مار دوں گا, اور ادھر ہی واصل جہنم کر دیا. اب حکومت کوفے کے اندر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حکومت قائم کر لی, لیکن حکومت قائم کر لی مولا نے, آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں آئے تھے. اس وقت آپ اور میرے مولا نے مولا حسن کو پیغام بھیجا, مولا امام حسن کو پیغام بھیجا, کہا کہ بیٹا حسن جاؤ, کوفے کے اندر ہماری حکومت ہے, اب جا کے زینب و ام کلثوم کو بھی لے کے آئے. عزیزوں, مولا امام حسن چلے گئے, جناب زینب کبریٰ ام کلثوم سب کو لے کے آئے. یعنی کوفے کے باہر ایک خیمہ لگایا, اس خیمے میں رکھ کر بابا کو پیغام بھیجے, کہا کہ بابا ہم اپنی بہنوں کو لے کے آئے ہیں. کہا کہ بیٹا کہاں ہے؟ کوفے کے باہر ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں پہ رکھے, وہاں پر. جب آدھی رات گزر جائے تو ان کو کوفے کے اندر لے آنا. صرف 2 جملے, کوفے کے اندر لے آنا. اب آدھی رات گزر گئی
خود مولا کائنات چلے گئے اور جا کے جس محمل میں زینب کبریٰ موجود تھیں اس محمل کو تھامتے ہوئے مولا لے کے آئے. ایک دروازے پہ پہنچا کوفے کے, کہا کہ بہن بیٹی زینب پردہ ہٹا کے دیکھو یہ کوفے کا دروازہ ہے. اور جناب زینب کو اچھا بابا اندر لے گئے. کہا کہ بیٹی زینب اب آنکھیں کھول کے دیکھ لو یہ صدر بازار ہے. زینب کبریٰ نے فرمایا کہ اچھا بابا. پھر جب دربار کی طرف آئے کہا کہ بیٹی زینب دیکھو یہ دربار ہے. کہا بابا آپ مجھے دربار دکھا رہے ہیں, بابا میرا دل گھبرا رہا ہے. تو کہا بیٹی آج تو شہزادی بن کے آئی ہے, کل اسیر بن کے یہاں آئے گی. اس وقت اے زینب کبریٰ دارالعمارہ کے ساتھ دروازے پر تمہیں جناب مسلم کا سر دیکھے گا اور اس دربار میں تو نے خطاب بھی کرنا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.